مشہور ترین واقعہ. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کچھ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں. 50 سال پہلے جب یہ واقعہ میں پڑھتا تھا تو بہت کم پڑھا جاتا تھا. اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں نوجوان خطیب، نوجوان علماء حوزہ علمیہ نجف و قم سے تعلیم حاصل کر کے آنے والے وہ ساری چیزیں اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یہی لگے گا کہ بہت ہی مشہور واقعہ کیوں دہرایا جا رہا ہے. لیکن شب جمعہ سیرت فاطمہ ہے، دعا کا مرحلہ ہے، تو یہ واقعہ جو اتنا مشہور ہے، میں یہ مشہور واقعہ جو ہے یہ نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کو سنائے بغیر اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہی قفل، لاک، تالے والا واقعہ. سید مرتضیٰ کشمیری. ہمارے یہاں علماء کے بہت سارے الگ الگ سلسلے. سب سے اہم مرجعیت، جو ہمارے مراجع ہیں ان کا کمپیئر کسی سے نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ سلسلہ. اس کے بعد پھر ہمارے یہاں مفسرین، علم تفسیر ایک الگ علم ہے. پھر ہمارے یہاں مورخین، علم تاریخ ایک الگ علم. ہمارے یہاں ایک عالم سے چلے، شہروں کے عالم جو ہیں مقامی ان کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا. مرجع سے بھی لوگ توقع کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرانے زمانے کے حکیم اور ڈاکٹر ہوتے تھے جن کے پاس ہر بیماری کی دوا ہوتی تھی. مجھے یاد ہے بچپنے کے اندر وہ ٹنکچر آتا تھا کہ وہ لال رنگ کا وہ بوتلوں میں ڈاکٹر بھر کے دیتے تھے، کوئی بھی بیماری ہوگی وہی پلاتے تھے. تو توقع کرتے مرجع سے بھی یہی نہیں. مرجعیت ایک الگ ڈپارٹمنٹ، بہت اہم چیز. اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن آج نہیں. مورخین الگ ہے، مفسرین الگ ہیں، محدثین الگ ہیں. محمد ابن یعقوب کلینی محدث ہے، مرجع نہیں. شیخ صدوق محدث ہے، مرجع نہیں. ہاں شیخ توسی محدث بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ مراجع سب سے ہیں. ایک سلسلہ ہمارے یہاں اور ہے، اور وہ ہے علم عرفان کے ماہر. اچھا، عوام کو یہ سلسلہ بہت پسند آتا ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے. پہلے تو ان کو اسی سے غرض نہیں ہے کہ وضو ہے کیا چیز. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ آپ جو ہم کو وضو کے مسئلے سکھا رہے ہیں، کیوں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو وضو کرتے ہی نہیں. تو ہم نے کہا نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی. وہ جو ہم جنازے میں نماز پڑھی جائے گی ہمارے لیے نا، وہی ہمارے لیے کافی. لیکن جو لوگ عبادتیں کرتے بھی ہیں نا، تو وہ ان کو اس سے غرض نہیں کہ یہ مرجع نے کتنی محنت کے بعد آپ کو نماز کا طریقہ بتایا. ہاں، اگر کسی عالم کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بے موسم کی بارش برسا سکتا ہے، ایک وقت میں کئی جگہوں پہ نظر آ سکتا ہے، آپ کو ویزے اور ٹکٹ سے بچا کر ایک لمحے میں طی لرز کر کے یہاں سے مکے پہنچا سکتا ہے، بس وہ ہمارے ہاں بہت بڑا. اس منزل پہ بہت مشکل سے علماء پہنچتے ہیں، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی ریاضت ہے، لیکن وہ مراجع کے لیول کے نہیں ہیں. وہ مراجع کے بہت بعد آتے ہیں، بہت بعد. لیکن چونکہ لوگوں کو ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، دعائیں بھی یہی لوگ بتاتے ہیں، وظیفے بھی یہ لوگ بتاتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم نماز صحیح پڑھیں کہ غلط. اس سے غرض ہے کہ ہمارا جاب اچھا ہو جائے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم خود صحیح دے رہے ہیں کہ صحیح نہیں دے رہے، ہمارا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے. تو یہ علم عرفان، میں اس کی توہین بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ جو اگر مرجع کے برابر آپ سمجھتے ہیں تو غلط فہمی ہے. خیر، میں نہیں چاہتا کہ میں 4 دن کے لیے آیا اور 4000 فتنے کھڑا کر کے چلا جاؤں. اب علم عرفان کے بہت بڑے بڑے جو علماء گزرے، ٹاپ آف دا لسٹ. آپ نے تو مثلا ایک نام آ گئے تقی بہجت مرحوم کا سنا، لیکن بہت ان میں ایک ہے سید مرتضیٰ کشمیری، اور ان کا بہت مشہور واقعہ. اچھا، اسی نام کے آج حضرت آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد بھی ہیں جو ان کے وکیل بھی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں آج سے 200 سال پہلے کربلا کا واقعہ. اتنا مشہور ہے اور ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ میں بہت شارٹ کرتا ہوں. تو یہ مشہور تھے، یہ مرجع نہیں تھے. پھر بتا دوں یہ مرجع نہیں تھے، لیکن ایک انتہائی مقدس انسان. ان کے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جیسے امام خمینی نے ایک عالم کے بارے میں کہا تھا نا کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بھی کچھ واقعات مجھے بیان کرنا ہے لیکن اب دیکھیں آج نہیں. تو امام خمینی نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ مدرسہ فیضیہ میں نماز انہوں نے پڑھانا شروع کی تھی تو سوال کیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ عادل ہیں؟ کہا مجھ سے ان کی عدالت کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ معصوم ہے کہ معصوم نہیں ہے. تو تقدس اور تقوی کی ایک منزل آتی، کہ آدمی کو دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں آدمی معصوم تو نہیں.
اور اپنے نہیں غیروں کے لیے بھی. سید مہندی کا جملہ آپ کو یاد ہوگا نا, سید مہندی کے لیے جملہ. وہ 2 سال مکے میں رہے اور مکے کے وہ علماء متعصب, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا, ہمیں تو یہی لگ رہا. اتنا تقوی, یہ ہمارے علماء کی ایک الگ کیٹیگری ہے. سید مرتضیٰ بہت مشہور تھے. ایک بار کوئی آدمی ان کے پاس آیا, میں جلدی سے آگے بڑھوں, واقعہ آپ کا اتنا سنا ہوا ہے کہ مجھے خود شرمندگی محسوس ہو رہی. کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتا دیجیے. اب یاد آ گیا نا آپ کو پورا واقعہ. اب یہ حیران ہوئے. وہ آیا ہے مثلا رات کے 11 بجے, رات کے 12 بجے, رات کے 10 بجے. حضرت موسیٰ کی ماں کا نام. اچھا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ شکل صورت سے کوئی ریسرچ اسکالر لگے کہ پتہ چلے کہ ریسرچ کر رہا ہوگا, ایک دم مسئلہ پیش آ گیا. ایک عام سا آدمی. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں حضرت موسیٰ کی ماں سے اس وقت کیا کام پیش آ گیا کہ رات کے 11 بجے پوچھنے آ رہے ہیں. کہا کہ نہیں, مسئلہ کچھ اور. ہمارے یہاں بھی اس وقت بہت سے لوگ اہل بیت اطہار سے اپنا رشتہ اسی حوالے سے رکھتے ہیں. مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا اور میں نے سنا ہے کہ یہ مسئلہ صرف حضرت موسیٰ کی ماں کے نام سے حل ہوتا. ہمارا اتنا ہی تعلق ہے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہ ہمیں اپنا مسئلہ حل کرانا ہے. وہ کون تھی, کیا عظمت تھی, اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ. اب واپس آیا تو جب یہاں پہنچا میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولنا چاہا تو اس میں لاک لگا تھا, قفل. دیکھا چابی کھو گئی. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ چیزیں اپنی پھینکتے رہتے ہیں, کھوتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے موبائل فون گرتے ہیں, کچھ کی کار کی چابیاں گرتی ہیں. میں ان میں سے ہوں کہ جس نے اتنی انگوٹھیاں کھو دی ہیں کہ اب انگوٹھی پہننا ہی بند کر دی. مثلا عادت ہے لوگوں کی. تو کہا کہ اب یہ رات کے 10 بجے کیسے تالا کھولے؟ بیوی پیچھے کھڑی ہے, بچے میرے ساتھ ہیں, سردی کا موسم ہے, کربلا کی سردی, گھر میں جانا اور لمبا سفر طے کر کے آیا. تو کہا کہ اس مسئلے کا حضرت موسیٰ کی ماں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, یہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کسی تالے پر لیا جائے تو بند و قفل کھل جاتا ہے, اس لیے میں یہ نام اب معلوم کرنا چاہتا ہوں. کہا تو اصل مسئلہ تمہارا لاک ہے نا, آؤ چلو. کہاں ہے تمہارا گھر؟ پرانے زمانے کا کربلا کتنا تھا, مولا حسین کے حرم سے مولا عباس کا حرم, بس تقریباً اتنا. یہ تو آج تو آپ 50 دفعہ دن میں یہاں سے جاتے ہیں بین الحرمین. کہ چلو گئے. اس کے گھر کا دروازہ تھا, قفل لٹک رہا تھا. تو انہوں نے قفل اٹھایا, کچھ پڑھ کے اس قفل پہ پھونکا اور قفل کھل گئے, لاک کھل گئے. کہا جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, جاؤ اپنے گھر میں. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے سید, اب آپ کو میری بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ذرا لاپرواہ آدمی, اور اکثر میں گھر کی چابی بھول جاتا ہوں, گرا دیتا ہوں. تو اب ہر بار تو آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اب یہ نام جو آپ نے ابھی پڑھ کے یہ قفل کھولا ہے نا, مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو میں زحمت ہی نہ دوں. بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاس رکھیں, یہ نام مجھے بتا دیجیے, میں بھی مسئلہ حل کروں. کہا مجھے خود حضرت موسیٰ کی ماں کا نام نہیں معلوم, کیونکہ کتابوں سے مطلب ہے قرآن کی تفسیر. حضرت موسیٰ کی ماں کا واقعہ قرآن میں آیا نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا اور پھر وہ سارا واقعہ, تو اس کی تفسیر میں پھر بحث ہوتی ہے کہ قرآن نے تو کہا مادر موسیٰ, نام نہیں. تو کیا نام ہے؟ کہا 23 نام آئے ہیں مختلف, ان میں سے بھی کوئی کنفرم نہیں. تو مجھے خود نہیں معلوم کہ ان میں حضرت موسیٰ کی ماں کا اصلی نام کیا ہے. آپ کی معلومات کے لیے زیادہ تر علماء کہتے ہیں یو جائز, مگر کنفرم نہیں. تو کہا کہ یہ نام آپ کو نہیں معلوم تو آپ نے قفل کیسے کھول لی؟ تو اس نام کے ذریعے قفل کھلتا. اب آپ کو جملہ یاد دلا دوں, آپ رک جائیے گا, میں اس وقت مجلس روکنے کے موڈ میں نہیں ہوں کیونکہ وقت میرے پاس نہیں. تو ایک مرتبہ کئی دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے, لیکن انسان کا ایمان بڑھتا ہے, ایمان بڑھنے دیجیے گا, لیکن ساکت و صامت مجھے سنیے گا. بس ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کشمیری کہتے ہیں یہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم. کہا اگر یہ نام نہیں معلوم تو یہ قفل آپ نے کھولا کیسے؟ کہا ایسے کھولا کہ تو نے جب آ کر مجھ سے کہا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ بند دروازے کھل جاتے ہیں, تو میں نے دل میں کہا میری دادی کا رتبہ تو مادر موسیٰ سے بہت زیادہ بلند ہے, میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کا نام اس قفل میں پڑھا جس سے بند قفل کھل گیا. اب یہ ہے بہت مشہور واقعہ. آپ حضرات, میں نے کہا کہ ایسے واقعات ایمان بڑھاتے ہیں. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا, میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں, وقت میرے پاس کم ہے اس لیے میں ذرا تیزی سے پڑھ رہا ہوں. یہ جو ایک واقعہ ہے, یہ ایک واقعہ اصل مسئلے کی دلیل ہے, جس کی اور بہت ساری بھی میرے پاس دلیل ہیں, لیکن چونکہ میں نے سوچا کہ واقعہ آسان ہے,
سمجھ میں آ جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو نام کی بات آئی نا کہ نام فاطمہ وہ ہے کہ جس سے سید مرتضیٰ کشمیری نے بند قفل کھولا. اور اگر آپ مجھے جھوٹا نہ سمجھے، اکثر لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ نام کے صادق ہوں گے لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے ہونگی بونگی ہانک دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ جب یہ واقعہ میں نے پچھلے سال میلبرن میں پڑھا تھا تو ایسے ہی ایک مومن ایک ایسی جگہ پہ بند ہو گئے تھے. تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں، پچھلے سال کی بات ہے. وہ بند ہو گئے تھے ایسی جگہ کے اوپر، اور پھر ان کو یہ واقعہ یاد آ گیا، انہوں نے واقعی شہزادی کا نام لیا تھا اور وہ بند جگہ اس طرح سے کھل گئی کہ آج تک ان کو یقین نہیں آ رہا ہے. تو یہ واقعہ خالی کتابوں میں نہیں، میری تو آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوا واقعہ ہے پچھلے سال کا. لیکن اگر نام فاطمہ میں اتنی برکت ہے، نام فاطمہ میں اتنی فضیلت ہے، نام فاطمہ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گھر کا بند دروازہ یا قفل کھل جاتا ہے، تو یاد رکھیے کائنات کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، ان سب کو اگر کھولنا ہے تو نام فاطمہ لینا ہوگا. نہیں، دنیا کے دروازے اگر نہیں کھل سکتے نام فاطمہ کے بغیر، جنت کا دروازہ بھی اگر کھلوانا ہے تو فاطمہ کا نام لینا پڑے گا.